اللہ رب العزت نے یہاں پہ منافقین کی مثال بیان کی ہے، اور یہ قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع ہے۔ امثال دے کر اللہ رب العزت بہت سی چیزیں وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو کئی چیزیں امثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، تو امثال کے ذریعے چیزیں مزید واضح ہو جاتی ہیں، اور امثال کے ذریعے اپنے موقف کو واضح کرنا یہ عادت ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے کلام میں آپ کو امثال ملیں گی، اور اللہ کے اولیاء، علماء کرام، صحابہ کرام کی گفتگو میں آپ کو امثال ملیں گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی۔ اللہ نے وہاں پہ وعدے کیا کہ مشرکین نے اور کافروں نے اللہ کے علاوہ جن پہ بھروسہ کر رکھا ہے، جن پہ اعتماد کر رکھا ہے، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ مکڑی سمجھتی ہے کہ میں نے گھر تعمیر کر لیا، مجھے سردی سے محفوظ رکھے گا، گرمی سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن انسان ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور مکڑی کا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مکڑی کا گھر مکڑی کو بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی مشرکین اللہ کو چھوڑ کے جن پہ توکل کیے ہوئے ہیں، جن پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جن پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان پہ اعتماد کرنا ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا اپنے گھر پہ اعتماد کرنا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال واضح کرنے کے بعد کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ اور اس طرح کی دیگر امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان امثال کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو علم والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دانش دی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں منافقین کے بارے میں کہ انہوں نے کس قدر خسارے کا سودا کیا ہے، یہ کس قدر محروم قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس ایمان کی نعمت آئی، توحید کی نعمت آئی، اور انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ تو ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اندھیرے میں ہے، کسی جنگل میں ہے، اور اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں، ان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے، ہماری آئندہ منزل کا راستہ کون سا ہے، اور جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا خطرات ہیں۔ ان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، اس نے آگ جلائی، آگ جلانے سے اس آدمی کا ارد گرد اس کا ماحول روشن ہو گیا، لیکن ادھر روشنی ہوئی، ادھر راستہ نظر آیا، اور ادھر آگ بجھ گئی۔ اب دوبارہ اندھیرے میں ہیں، دوبارہ مایوسیوں میں ہیں۔ اندھیرا رات کا بھی ہے اور روشنی ملنے کے بعد کا اندھیرا بھی ہے، تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، پریشان ہیں، حیران ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور آئندہ کیا کرنا ہے اور ہمارا آئندہ موقف کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت سے محروم ہو جانے کے بعد، روشنی سے محروم ہو جانے کے بعد اب کیا ہیں؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو آگ سے محروم ہو گئے، اوپر سے کیا ہے کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب ایسے آدمی کا کیا بنے گا؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کیسے صراط مستقیم پہ چل سکے گا؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اب ان کو ایمان ملنے والا نہیں ہے، ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے پاس آیا تھا، یہ نعمت ان کو ملی تھی، لیکن انہوں نے اسے واپس کر دیا، اور اوپر سے یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ اب ان کو سیدھا راستہ کیسے دکھائی دے گا؟